اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی اس سلسلہ کی 5ویں کتاب میں اسلام کی شناخت، اور ہمارا اس میں موضوع تھا اسلام پر ہونے والے شبہات کا جواب، کہ جس کے بارے میں ہم نے جہاد اور بردہ برداری یعنی لونڈی اور غلام جو ہے اس کے حوالے میں جو شبہات اسلام پر پیش کیے جاتے تھے اس کا مختصر انداز میں ہم نے جواب دیا۔ آج جو ہمارا موضوع ہوگا وہ یہ ہے کہ ایک اور جو تیسرا اعتراض تھا، کہتے ہیں کہ اسلام میں یہ جو قصاص اور حدود کا نظام ہے، یہ جو احکام ہیں، یعنی قتل کے بدلے قتل، مثلا ڈاکو کا یا چور کا ہاتھ کاٹنا، یا زانیہ جو ہے یا لواط والا اس کو سنسار کرنا، یا مثلا اس کو کوڑے لگانا، کہ یہ اسلام میں خشونت ہے، اسلام میں سختی ہے، نعوذ باللہ وحشی پن ہے۔ جواب دینے سے پہلے میں پھر وہ نقطہ جو ہے دوبارہ دہرا دوں گا جو پہلے عرض کر چکا ہوں، کہ ہماری یہاں پر گفتگو ہوگی جو اسلام کا حقیقی نظام ہے جو اسلام نے پیش کیا، اسلام کی تعلیمات کے بارے میں، نہ یہ کہ جو اسلام کے نام پر بعض ملکوں یا قوموں میں وحشی گری کی جاتی ہے، جیسے مثلا آج کا جو بوکو حرام یا مثلا جو ہے داعش یا طالبان، اس قسم کی جو ہے لشکر جنگی وغیرہ یہ تنظیمیں بن چکی ہیں۔ ہمارا کیونکہ اسلام کے نام پر ہو رہا ہے، اسلامی حقیقی تعلیمات نہیں ہیں، اور حقیقت سی بات ہے اسلام نے جو نظام پیش کیا تھا، ہمارا مدعا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس نظام پر صحیح عمل نہ ہوا، حتیٰ ان کی آخری زندگی میں ہی لوگوں نے جب انہوں نے لوگوں سے مانگا، مسلمانوں سے کلام الدعوات، کہ آپ کے لیے ایک ایسا جو ہے حکم یا ایک ایسی نصیحت لکھ کر جاؤں تاکہ قیامت تک کے لیے آپ گمراہ نہ ہوں، تفرقے سے بچے رہیں، لیکن لوگوں نے تسلیم نہ کیا۔ اور پھر حقیقتاً جس کو خدا بند عالم نے جن کو امام بنایا تھا، آج تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے خلاف علیہ السلام کہنے پر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے، اور جان بوجھ کے جو ہے ان لوگوں کو ٹھونسنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو خود جو ہے یہ گمراہ لوگ ہیں، لیکن آج جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں یہی گمراہ لوگ جو ہے بل وغیرہ پیش کر کے، جس میں گجرات کے خونخوار بھی شامل ہیں، اور پہلے جو ہے فتنہ پسند لوگ جو ہیں جاہل گمراہ، جو جن کا قتل و غارت اور تفرقہ بازی کے علاوہ کوئی کام بھی نہیں ہے، وہ اسلام کے نام پر فقط جو ہے ایسے تفرقہ بازی اور تفرقہ اندازانہ بحث میں جو ہے وہ بل پاس کروا رہے ہیں، کہ جس سے اور جو ہے تفرقہ بڑھے، اور خصوصاً جو ہے مذہب اہل بیت پر جتنی زیادہ پابندی لگ سکے لگے، جبکہ ہمارے بعض معذرت بزرگان، ہمارے گروہ ابھی تک بھی ایک دوسرے کو جو ہے ولایتیں دکھانے اور نیچا کرنے، اپنی راہبریت اور قائم کرنے، دوسروں کو رد کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور انہوں نے خاموشی سے وہ کام کر لیا جو آئندہ ہماری نسلوں کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ بہرحال خدا سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان جو حالات سے نجات دے اور ہمیں حقیقی رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے اسلام پر جو ہے یہ فقط نظام میں اسلام میں احکام نہیں ہیں، بلکہ اور مذاہب میں بھی ہیں، اگرچہ ان پر عمل نہیں ہوتا، اور وہ جو وحشی گر قسم کے ظالم سلطہ جو لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا ہے، دنیا کے امن کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا ہے، وہی ہم پر جو ہے، اور ہمارے جو بعض نادان ڈالر خور ریال خور جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے یہ اعتراض کر کے تہمت لگا کے میرا جسم میری مرضی والی مخلوق جو ہے وہ اسلام کے اوپر جو ہے مختلف شبہات پیش کرتے رہتے ہیں، جبکہ جو اصلی ظالم اور حاکم ہے ان کے خلاف جو ہے ان کی کوئی آواز نہیں نکلتی، بلکہ ان کے اعلی کار بنے ہوتے ہیں۔ بہرحال ہمارا کام ہے کہ حقیقی دین کو، خدا کے دین کی تشریح کرنا، اس کو بیان کرنا اور شبہات کے جواب دینا۔ تو اس سلسلے میں جو ہے جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اسلام میں یہ جو سزائیں ہیں یہ فقط جو ہے انسان کی آزادی ختم کرنے کے لیے اور انسانوں کو ٹارچر کرنے کے لیے دی گئی ہیں، جبکہ حقیقی طرف اگر ہم دیکھا جائے تو جیسا کہ ہر قانون بنتا ہے اپنے معاشرے کو کمال تک پہنچانے کے لیے، دین اسلام نے یہ جو قوانین بنائے ہیں وہ ہے ظالم لوگوں سے جو ہے ان کے آزار و اذیت سے بچنے کے لیے اور لوگوں کو ہدایت کے ذریعے کمال تک پہنچانے کے لیے ہیں۔
تو اس حوالے سے جو ہے میں عرض کروں گا کہ اسلام میں جو قانون بنائے گئے ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک ایسے قانون کہ جو حتماً اجرا ہوں اور جن کے ذریعے جو ہے لوگ یا حکومت ان پر عمل کر کے معاشرے کے نظم و نسق کو برقرار رکھتے ہوئے انسان کو کمال کی طرف لے جائیں، معاشرے میں امن و سکون کو برپا کرنا۔ دوسرا ایسے قانون جو ہیں جو بنائے گئے ہیں کہ کبھی کبھار اجرا ہوتے ہیں، جن کا تاکہ خوف دلا کر جو لوگوں کو یہ دکھا کر لوگوں کو برائی اور بے حیائی اور قتل و غارت سے روکنا۔ اور ان قوانین کا اصل ہدف و مقصد جو ہے کہ اسی سزا کے ذریعے جو ہے اصل یہ جو برے کام ہوتے ہیں ان کو روکنا۔ مثال کے طور پر جو ہے بعض ملکوں میں جو ہے قوانین بنتے ہیں یہ ٹریفک کے کہ جو مثلا 200 کی سپیڈ سے زیادہ چلے گا موٹر وے پر اس کو مثال عرض کر رہا ہوں 1 لاکھ روپے یا 5 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا، یا جو ہے اس کی گاڑی کو جو ہے اسی جگہ پہ روک کر ٹریفک اہلکار جو ہیں اس کو بلڈوزر کے ذریعے اس گاڑی کو جو ہے وہ تباہ کر دیں گے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ جو قانون بنایا جاتا ہے، ملک بناتے ہیں، آیا یہ فقط لوگوں کی گاڑیاں تباہ کرنے اور لوگوں سے مال بٹورنے کے لیے ہوتا ہے؟ حقیقت میں ایسے قوانین جو سخت قسم کے ہوتے ہیں یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو خوف دلا کر جو ہے بعض جری قسم کے لوگ ہوتے ہیں قانون کو توڑنے والے، ان کو روکا جائے۔ اگر پورے معاشرے میں 2 4 10 بندوں پر یہ قانون جاری ہو جائے تو اس کے بعد بندے دیکھتے ہیں کہ سڑک کنارے ایک گاڑی کھڑی ہوئی تھی جس کو بلڈوزر سے جو ہے لتاڑا گیا تھا، توڑا گیا تھا، یا اس پر اتنا زیادہ جرمانہ آ گیا، اس کے بعد جو ہے لوگ پھر جو ہے ایسی غلط حرکت کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور اس قانون کا مطلب بھی لوگوں کو تکلیف دینا، مصیبت میں مبتلا کرنا نہیں ہوتا، بلکہ جو ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ معاشرے میں مشہور ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ جاتا ہے اور لوگ اس برائی کی طرف جو ہے جاتے ہی نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ بعض ملکوں میں جن میں قتل و غارت اور جو ہے چوری ڈکیتی اور اس قسم کے جرم بہت کم ہیں، لوگوں نے اعتراض شروع کر دی ہے کہ اتنا زیادہ بجٹ جو ہے وہ محکمہ پولیس کو دیا جاتا ہے جبکہ کرتے کچھ نہیں، نہ تو کوئی آپ کا اس ملک میں اتنی ڈکیتیاں ہوتی ہیں، نہ قتل ہوتے ہیں، نہ چوری، نہ اتنا، یعنی بہت کم جرائم ہے، تو اتنا زیادہ جو ہے اس پر کیوں خرچ کیا جاتا ہے؟ بجائے اس پولیس پر خرچ کرنے کے اس کو جو ہے مثلا تعلیم پر یا اور دوسرے جو ہے غریب لوگوں پر خرچ کیا جائے۔ لیکن آیا واقعاً یہ مطالبہ درست ہے؟ یہی بجٹ جو خرچ ہوا، جتنا اس پولیس نے جو ہے اس کے ذریعے قانون پر پابندی کرائی ہے ان سزاؤں کے ذریعے، اسی وجہ سے روکا ہوا ہے۔ لیکن آج اسی قانون کو اگر توڑ دیا جائے، ختم کر دیا جائے، پولیس کے اختیارات ختم کیے جائیں، تو اسی طرح پھر دوبارہ جو ہے ظلم و بربریت اور قانون کی خلاف ورزی شروع ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ قصاص اور حدود، قصاص یعنی یہ جو مثلا قتل کا بدلہ قتل جو ہے، اور حدود یعنی زانی کو اتنے جو ہے کوڑے لگیں، یا جو لواط کرتا ہے نسل انسانی کا دشمن جو ہے اس کو جو ہے مثلا سنسار کیا جائے، یا ایسی مثلا جو ہے اپنا محسنہ یا غیر محسنہ کی جو سزائیں ہیں اسلام نے بیان کی ہیں، تو اس میں جو ہے یہ قصاص اور حدود والے قانون بھی جو ہے اس لیے ہیں کہ انسانیت کشی، آدم کشی روکی جائے، یہ قتل عام کو بند کیا جائے تاکہ یہ جنایات اور یہ ظلم ہوتے ہیں ان کا رستہ روکا جائے، ورنہ یہ انسانیت کو نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔ کیونکہ اگر سر عام کسی ایک انسان کو پھانسی دی جائے، جیسے مثلا ایران میں ہوتا ہے یا سعودی عرب وغیرہ میں، اور اعلان کر دی جائے لوگوں کو اکٹھے ہو جائے کہ اس نے قتل کیا تھا، اس نے یہ ظلم کیا تھا، جب لوگ دیکھتے ہیں تو اس کے بعد یقین جانتا ہے ان ملکوں میں آ کر دیکھیں کہ قتل و غارت جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے۔ جس دن یہاں مثلا میں ابھی ایران میں ہوتا ہوں، جس دن کو قتل کی خبر آ جائے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ مثلا جو ہے یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ ابھی چند دنوں پہلے کہ آپ کو پتا جو ہے کہ ایک حتیٰ لوگوں کو دھمانہ کرتے ہیں نا، فارسی نہ کریں، امریکہ کا جو ہے، امریکہ کا صدر جو ہے یہ باولا قسم کا جو پاگل انسان ظالم و جابر جو ہے ٹرمپ،
اس میں بھی فارسی میں ٹویٹ کیا ہوا تھا. یعنی آج ایران کی وہ قوت ہو گئی ہے کہ لوگوں کو جو انگریزی والے فارسی بول رہے ہیں اور ایک ہی ٹویٹ چلایا ہوا تھا کہ اعدام نہ کنید، اعدام نہ کنید. وجہ کیا تھی کہ یہاں 3 جو ہے جنایت کار تھے جنہوں نے قتل عام کیا. کچھ عرصہ پہلے یہاں پر جو مظاہرے ہوئے تھے اس میں لوگوں کو قتل کیا، حکومتی اہلکاروں کو، پولیس والوں کو. ان پر ثابت ہو گیا تو ان 3 افراد کو جو ہے سزائے موت سنائی گئی. اسی سے چند دن پہلے جو ہے امریکہ میں آج سے یعنی تقریباً جو ہے 1 مہینہ پہلے وہاں سے بھی سزائے موت کا قانون ختم ہو گیا اور بڑے عرصے کے بعد وہاں بھی ایک شخص کو جو سامنے آیا ہوا تھا اس کو سزائے موت دی گئی. اس پر کوئی نہیں بول رہا، لیکن کیونکہ ایران اور اسلام کا قلعہ ہے اس کے خلاف یہ پراپیگنڈا شروع کی ہوئی تھی اور شروع کیا ہوا تھا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسلام نے یہ قانون بنایا اس لیے ہے، اس کی اب تک شرائط رکھے کتنی پیچیدہ ہیں کہ اس کے جو ہے اتنے شاہد ہوں جو باقاعدہ دیکھنے والے ہوں اس نے جان بوجھ کر قتل عمدی کیا ہو فلاں. اور اگر چند لوگوں کو جو ہے قتل کے بدلے قتل کیا جائے کہ جو ان کا حق بنتا ہے ایسے جنایت کاروں کو کہ اگر ان کو نہ روکا گیا، مثلا کچھ سال ان کو روک کے چھوڑ دیں، پھر جہاں ہمارے یہاں دشمنیاں چلتی ہیں اور ہر معاشرے میں چلتی ہیں، پھر آ کے ایک بندہ ایک نہیں 10 بندے قتل کر دیتا ہے. تو اب ایسی سزا رکھی گئی ہے کہ جس سے لوگ خائف ہو جائیں اور ہزاروں لوگوں کی جان بچانے کی خاطر ایک انسان کو جو ہے اگر سزائے موت دے دی جائے تو باقی اس کا رستہ جو ہے وہ رک جائے گا. اسی لیے قرآن مجید جو ہے وہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے اہل عقل و دانش، اے عقل والو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. یعنی لوگ پوچھتے ہیں کہ قصاص میں کیسے زندگی ہے؟ قصاص میں تو لوگ کو ایک انسان کو قتل کیا جا رہا ہے، قاتل کو. تو زندگی کیا ہے؟ یعنی پورے لکم تمہارے لیے، تمہارے پورے معاشرے کے لیے جو ہے زندگی ہے. قانون قصاص جو ہے سزائے موت کا قانون ہی ہے معاشرے کو قتل عام سے بچانے کے لیے، معاشرے کا امن جو ہے برقرار رکھنے کے لیے، اجتماع کو ڈکیتی، برائی، بے حیائی، ہماری اور آپ کی بہنوں کی عزتوں کی سلامت بچانے کے لیے. یہ جو آج کل پاکستان میں خصوصاً چل رہا ہے کہ بیچارے معصوم بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کر کے ان کو قتل کر دینا فلاں، اگر یہ سزائے موت کا قانون ہوتا، ہماری عدالتیں جلدی سناتی تو یہ کبھی بھی اتنا انسانیت سوز جرم نہیں ہوتا. پوچھیں ان سے کہ جن کا گھر کا جن کا شوہر قتل ہو جاتا ہے، جن کا والد قتل ہو جاتا ہے، جن کی معصوم کلی جو ہے وہ ہوس کا نشانہ ہو جا کے قتل ہو جاتی ہے، اب ان سے جا کے پوچھیں کہ آیا اس شخص کے لیے فقط 5-10 سال قید یہ سکون سے گزار کے آ جائے تو یہ ٹھیک ہے. لیکن اگر اسی کا رستہ روک دیا جائے، اسی حیوان کو روک دیا جائے تو آگے یہ کینسر کا پھوڑا پورے بدن میں نہیں پھیلے گا. جیسے کینسر ہو جاتا ہے نا، حتیٰ بعد کو شوگر ہوتی ہے تو ان کے پاؤں پہ زخم ہو جاتا ہے اور کینسر نما بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر اسے کہتے ہیں کہ اس کو پاؤں کو کاٹ دیا جائے، کہ اگر نہ کاٹا گیا تو پورا بدن اور دوسرے اعضاء بھی اس کا شکار ہو جائیں گے اور مردہ ہو جائیں گے، پورا انسان مر جائے گا. تو اس کی مثال بھی جو ہے یہ قصاص کے قانون کی کہ یہ جو کینسر کا پھوڑا ہوتا ہے، یہ جنایت کار جو ہوتا ہے، یہ اتنا بڑا مجرم جو ہوتا ہے، اس کو یہ عضو فاسد جو ہے معاشرے کا، اس کو روکا جائے تاکہ باقی معاشرے میں یہ کینسر جو ہے سرایت نہ کر جائے. لہذا اصلی علت جو ہے وہ اس قصاص کے قانون کی حضور کی یہ ہے معاشرے میں نظم و ضبط کو برقرار رکھنا. اگر یہ اعتراض کیا جائے بعض جو دوسرے ملک ہیں کہ جس میں یہ بڑے سخت خصوصاً جو ہے نا یہ ٹریفک کے قوانین بہت بھاری قسم کے جرمانے ہیں. آپ کو پہلے عرض کیا کہ مثلا جو ہے کہ مثلا بہت زیادہ جرمانہ جو ہے تیز سپیڈ پر جو ہے، یا اگر کوئی جو ہے اس طریقے سے جو ہے مثلا وہ موسیقی سن رہا ہو، یا بعض نے موٹر سائیکل پر ہیلمٹ نہ پہنا ہو، یا جو ہے گاڑی 200 سے اوپر سے سپیڈ پہ جا رہی ہو، بعض کو تو بلڈ ہاؤس کر دیا جاتا ہے. آیا وہ پورے ملک کی گاڑیاں بلڈ ہاؤس ہوتی ہیں؟ آیا جو ہے پورے ملک سے ان سے پیسہ اکٹھا کیا جا رہا ہوتا ہے؟ تو لہذا یہ سارا ہو، اس کا یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ 1 ہفتے کے لیے روک دیں، 2 ہفتے کے لیے اس کو گاڑی، 1 مہینے کے لیے لائسنس اس کا معطل کر دیں. لیکن کیا کرتے ہیں، سخت سزا رکھی ہے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور لوگ جو ہے اس کام سے روک جائیں. تو یہ اصل میں قصاص اور اس کا قانون اس لیے بنایا گیا ہے، اور جن معاشروں میں نہیں ہے آپ دیکھ لیں کہ اگر واقعاً قصاص کیا جائے تو شاید 12, 15, 100, 150 لوگوں کا اس کے بعد معاشرے میں امن ہو جائے. لیکن قصاص نہ ہونے کی وجہ سے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں قتل عام ہو رہا ہے. لسانی جماعتیں اور گروہ
قبیلے، مذہبی اور سیاسی اور ملیٹنٹس، ہر قسم کے گروہ جو ہیں، جس کے جو ہتھے چڑھتا ہے وہ کر رہا ہے، کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کا جو ہے بری ہو کے آ جائے گا۔ اب ہمارا عدالتی نظام، قانون، اور باقی ملکوں کا بھی جہاں پر یہ سخت قانون نہیں ہے وہاں ظلم رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ لہذا دوستان عزیز، اسلام نے اصل حال پیش کیا ہے اور اس کی حتیٰ بڑی عرض کی ہے، میں بعد میں بیان کروں گا، سخت شرائط بھی رکھی ہیں، اتنے گواہ ہوں، دیکھنے والے ہوں، ثابت ہو جائے فلاں، لیکن اس طریقے سے بھی چند لوگوں کو اگر یہ سزا مل جائے تو پورا معاشرہ اس ظلم و بربریت سے مٹ جائے۔ یہاں پر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آیا کوئی دوسرا رائے حل نہیں ہے کہ ایک بندے نے چلو قتل کر ہی دیا، ایک کو، دو کو، چار کو، تو اس کو قتل ہی کرنا ہے، اب اس کو تو بچایا جائے، کوئی اور سزا دے دی جائے۔ تو یہ اس کا جواب یہ ہے کہ انسانوں کی جان کو جس سے خطرہ ہو، جو وحشی جس کے منہ کو خون لگ چکا ہو، یہ حقیقت میں پوری انسانیت کو تہدید اور خطرہ ہے، پورے انسانیت کے لیے جو ہے یہ دھمکی ہے، خطرہ ہے، اور انسانیت کی بے ادبی ہے، انسانیت کے ساتھ ظلم ہے اس کو حتیٰ زندہ رکھنا۔ لہذا بعض کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ان معاشروں کے لیے ہونا چاہیے جیسے عرب میں آیا تھا، اس وقت کے حالات تھے، اور آج کل جو ہے یہ جو پڑھ لکھ ہیں، جس میں لٹریسی ریٹ جو ہے وہ بہت اونچا ہے، لوگ مہذب ہیں، تو ان میں جو ہے تعداد کو کم ہے، تو وہاں پر یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے، یہ میں بھی عرض کروں گا کہ اس نے سب سے پہلے سزا نہیں رکھی، اور رستے بھی بتائے ہیں کہ اس طریقے سے ان کاموں کو روکو کہ لوگوں کی نوبت ہی نہ آئے یہاں تک۔ لیکن یہ جو ہے فقر، بیکاری، جہل، بے روزگاری، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ موجب بنتی ہیں کہ لوگ جرائم کی طرف آئیں، اور بعض مجبور ہو کر آتے ہیں، بعض ظلم ستیزی کی وجہ سے۔ مثلا آپ نے سنا ہوگا کچھ عرصہ پہلے لاہور میں ایک ماں کا بچہ قتل ہو گیا تھا اور اس کا قاتل بری ہو گیا، تو اس ماں نے کچہری میں جا کر اس کو پسٹل کے فائر کر کے اس کو قتل کر دیا۔ یعنی جب نوبت یہاں پر آ جائے کہ ایک ماں کا بچہ قتل ہوا ہے، اس کو سزا بھی نہیں ہوئی، جو ہے بری ہو کے آرام سے آ رہا ہے، تو یہ اور اسی طریقے سے ہمارے ہاں دشمنیاں جو بنتی ہیں اور نسل در نسل چلتی ہیں، کیونکہ حقیقت میں قانون نہیں ہو۔ لیکن اگر ایک کو سزا مل جائے اس کے جرم کی تو یہ رستہ سارا جو ہے روکا جا سکتا ہے۔ لیکن جو ہے اسلام جو ہے اس نے فقط جو ہے یہ ایک سزا نہیں رکھی، بلکہ پورا ایک نظام دیا ہے، ایک پورا سسٹم دیا ہے کہ اس کے تحت پہلے جو ہے کوشش کی ہے کہ یہاں تک نوبت ہی نہ آئے اس جرم تک۔ لیکن اگر آ جاتی ہے تو ایک اتنی سزا، ایک اتنا خوف ہونا چاہیے کہ لوگ اس حد تک نہ جائیں کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے لیں۔ لہذا جو ہے آپ اگر روایات اسلامی دیکھیں، اسلام میں دیکھیں، تو اسلام نے پہلے جو ہے جامعہ سے فساد کو، معاشرے سے فساد کو ہٹانے کے لیے جو ہے کہا ہے کہ فقر کا مقابلہ کریں، ظلم کا، تبعیض کا، تعصب کا مقابلہ کیا جائے، سب انسان اس حقوق میں برابر ہیں، اور ان کو بنیادی ضروریات کا خیال رکھنا، پرووائڈ کرنا یہ حکومت کا فرض ہے، اسلامی حکومت کا فرض ہے۔ پھر اس طرف جو ہے قتل عمد اور غیر عمد، اگر کوئی بھول کر گیا، کسی نے اشتباہ میں کیا، کسی نے دفاع کیا، تو اس کی بھی جو ہے بعد میں عرض کروں گا کہ اس کی سزا کم ہے۔ لہذا پہلے اسلام نے کہا ہے کہ اس کو جو ہے بنیادی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ دوسرا جو ہے اسلام نے کہا ہے، اور ہر عقلی طور پر بھی ہے کہ یہ پورا جو ہے قانون پہلے پورے معاشرے کو بتاؤ، ان کو سمجھاؤ کہ دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی یہ سزا ملے گی، لہذا اس سے بچو، پورے معاشرے کو قانون کے بارے میں آگاہی دی جائے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو ہے تربیت اور اخلاق، باقاعدہ اسلام میں نظام موجود ہے کہ ان کی اتنی تربیت کی جائے، اخلاقی طور پر سمجھایا جائے کہ حتیٰ یہ چھپ کر بھی گناہ نہ کریں، یہ گناہ کا شائبہ نہ لے کے آئیں ذہن میں، ان کو آخرت یاد دلاؤ کہ آخرت میں جزا و سزا ملے گی، اور آخرت میں یہ آپ کے ساتھ حشر ہوگا، دنیا میں بھی یہ حشر ہوگا۔ یہ سارے ابتدائی قوانین یہ اسلامی نظام نے پیش کیے ہیں کہ اول تو اگر یہ لاگو ہو جائیں تو یہاں تک نوبت ہی نہ آئے، لیکن ان تینوں کے باوجود چوتھی سٹیپ کو رکھا کہ اگر یہ موجود ہوگی تو انسان اس کے ذریعے کتنا خوف ہو گیا، اگر دو چار کو جو انسانیت کے قاتل ہیں
وہ ان کو اگر سزا مل گئی تو لوگ جو ہے اس طرف نہیں آئیں گے اور معاشرے میں جو ہے امن و امان بپا ہو جائے گا۔ لیکن ظلم یہ ہوا کہ بعد اسلامی معاشروں میں بھی حتیٰ یہ حقیقت جو ہے وہ بیان نہ کی گئی۔ یہ ابتدائی جو اسلام نے نظام پیش کیا ہے، یہ فقر کو، بے روزگاری کو، بے حیائی کو، قتل و غارت کو روکنے کے اسباب جو ہیں ان کو ختم کرنے کی اس طرف توجہ نہیں دی گئی۔ حقیقی تعلیمات اسلامی نہیں سکھائی گئی، ان پر عمل نہیں کیا گیا، صرف جو ہے وہ جو ہے لگا دیتے ہیں اس کے اوپر کیا سزا، تو اس کا اثر بھی کم ہوتا ہے۔ لہذا یہ انسان خدا بند عالم نے یہ پورا ایک نظام روحانی بنایا انسان کی ہدایت کا، اور جو اس انسانیت کا قاتل ہوتا ہے اس کو جو ہے اس میں ختم کیا جاتا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے عبرت حاصل ہو۔ اور اس کے بعد ہر قتل کی سزا قتل نہیں ہے، بلکہ اس میں قصاص بھی رکھا ہے کہ جو مقتول ہے اس کے ورثاء جو ہیں ان کا حق ہے، اگر وہ اپنا حق معاف کر دیتے ہیں تو اس کے باوجود پھر جو ہے اس کو قتل نہیں کیا جاتا۔ یعنی اسلام نے بڑی اس میں شدید ترین جو ہے شرائط رکھی ہیں کہ حتی الامکان یہاں تک نوبت نہ پہنچی اور لوگوں میں خوف بھی قائم ہو جائے، لوگ اس طرف نہ آئیں۔ مثال کے طور پر جو ہے یہ جو ہے کہ ڈاکو کا یا چور کا ہاتھ کاٹا جائے، اس میں 12 شرائط رکھی گئی ہیں کہ اگر یہ 12 شرائط ہوں گی تو اس کا ہاتھ کٹے گا۔ مثال کے طور پر پہلے یہ چوری یا ڈکیتی کرنے والا بالغ ہو، دوسرا عاقل ہو، تیسرا اپنے اختیار کے ساتھ اس نے کی ہو، کسی کے مجبور یا مثلا جو ہے تیری ماں بہن کو مار دوں گا مجبور کر کے جو ہے اس نے نہ کی ہو۔ چوتھا جو ہے اس نے جو ہے واقعاً ایک جو ہے جیسے گھر میں یا اس کا سامان کسی جگہ محفوظ پڑا ہوا ہے، اس کو جان کے جا کے اس کو مثلا تالا توڑ کے یا زبردستی اس طریقے سے اس کو اٹھایا ہے۔ پانچویں شرط جو ہے کہ خود یہ ڈاکو یا چور جو ہے خود اس نے تالا توڑا ہو، کسی اور نے تالا نہ توڑا ہو، یا اس نے دیوار میں خود سوراخ کیا ہو، مثلا کسی اور نے نہ کیا ہو۔ اس کے بعد جو ہے یہ ڈاکو جو ہے مطمئن ہو کہ یہ جو میں مال لے کے جا رہا ہوں یہ واقعی چوری کا، ایسا نہ ہو کہ رستے میں ایسے پڑا ہوا تھا یا جا رہا تھا تو اس نے کہا شاید کسی کا گرا پڑا ہے یا لوارث ہے، اس نے یہ سمجھ کے نہ اٹھایا ہو۔ اس کے بعد جو ہے قیمت جو ہے چوری والے مال کی حد اقل جو ہے 1/4 دینار یعنی سونے کا جو سکہ ہوتا ہے اس کی چوتھا حصہ بنتی ہو، اس کی قیمت اتنی ہو۔ اس کے بعد جو ہے بالکل چھپ کے اس نے یہ کی ہو، ایک تو مفسد فی الارض ڈکیتی سر عام کرنے والا، اس نے چوری چھپ کے کی ہو جس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ باپ نے اپنے بیٹے کی چوری نہ کی ہو، کیونکہ اگر باپ کر لے تو اس کے اوپر کوئی حد جاری نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ غلام جو ہوتے ہیں مثلا یہ اپنے مولا کے مال سے نہ چرائے، اگر مولا کے مال سے اس نے چوری کر لی تو پھر بھی سزا نہیں ہے۔ اس کے بعد قحطی کا یا اضطرار، ایسا نہ ہو کہ اس کے گھر بھوک ہو، بالکل موت واقع ہو رہی ہو یا قحطی کا زمانہ ہو اور اس نے چوری کر لی ہو تو پھر بھی اس کا ہاتھ جو ہے کاٹا نہیں جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے جس کی چوری ہوئی ہے وہ باقاعدہ جا کے شکایت کرے۔ یعنی یہ 12 شرائط بیان کی گئی ہیں کہ ثابت بڑی مشکل سے ثابت ہوتی ہیں، لیکن یہ پتہ ہو کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو جلدی جلدی چوری نہیں کرے گا۔ اگر ایک ہاتھ کا اس کا 2 کا کٹ گیا تو معاشرے میں چوری ختم ہو جائے گی۔ لہذا یہ اور بھی قوموں میں یہ سارے قوانین اس سے سخت تر موجود ہیں، لیکن اسلام کو کیونکہ نشانہ بنایا جاتا ہے، بہرحال ہمارا کام ہے شبہات کا جواب دینا، تو یہ ساری مجازات آخری سطح پر رکھی ہیں۔ اس سے پہلے اور اقدامات بھی کیے ہیں کہ یہاں تک نوبت نہ پہنچے، لیکن اگر نوبت پہنچ جائے پھر اس کی شرائط اتنی سخت رکھی ہیں کہ کسی طریقے سے بچ جائے، لوگوں میں خوف پیدا ہو جائے، لیکن پھر بھی جو انسان نہیں رکتا تو اگر چاند کو سزا مل جائے تو معاشرے میں امن و امان برقرار ہو جائے گا۔ میں اپنی گفتگو کا فعلاً یہیں پہ اختتام کرتا ہوں، اور آگے ہماری بحث ہوگی اسلام اور مرتد کے بارے میں یہ ہے کہ اسلام جو ہے ظلم کرتا ہے، فلاں کسی کو آزادی نہیں دیتا، انشاءاللہ بعد میں بحث ہوگی۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی آلہ الاطیبین الطاہرین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔